ہوش اڑ جاتے ہیں آ کر بہکاوے میں، ہوش اڑ جاتے ہیں آ کر بہکاوے میں، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں دکھاوے میں۔ جسم ہوتا نہیں زخمی زباں کے وار سے، دل پھٹ جاتا ہے الفاظ کے دہلاوے میں۔ وسیع سمندر وسعتوں میں پھیلتی ہوئی زمین میں، وسیع سمندر وسعتوں میں پھیلتی ہوئی زمین میں، جھولتی ہوئی کشتی ہے ملاح کے چلاوے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عقل مند اور با کمال نوجوان ضرورت کے سوا کبھی بات نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ علمی مجالس میں بھی شامل ہوتا تو وہاں بھی خاموش رہتا۔ ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے تو جو کچھ جانتا ہے بیان کر۔ اس نے جواب دیا، ابا جان میں ان محفلوں میں زبان کھولنے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے ایسی بات نہ پوچھ لیں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اس طرح سر محفل میری رسوائی ہو۔ اپنی ذات کو سر محفل رسوا ہونے سے بچانے میں ایسے لوگ ہی سرخرو رہتے ہیں جو رکھتے ہوئے مہارت بھی اپنے علم میں دکھاوے سے گریز کرتے ہیں، اور تند و تیز آندھیوں کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو دکھاوے کے زہر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دکھاوا ایسی کیفیت ہے کہ جس میں کم علم تو ہمیشہ مبتلا رہتا ہے، مگر بعض دفعہ بڑے سے بڑا عالم عقل و دانش رکھنے والا بھی اس کا شکار ہونے سے بچ نہیں پاتا۔ ایسا اس لیے ہے کہ کم علم کا وقت سارا ہی معاشرتی الجھاؤ میں گزرتا ہے، جہاں سوچ جسے وسیع تر ہونا چاہیے وہ محدود اور سمٹ کر رہتی ہے، اور آس پاس رونما ہو رہے واقعات سے اپنی بقا کو قائم رکھتی ہے۔ جبکہ دانش مند کا دکھاوا کر گزرنا اس لیے ہے کہ وہ ابتدا میں تنہائیوں اور پھر دیکھتی ہوئی آگ یعنی انسانی ہجوم میں آزمائش کی غرض سے اتارا جاتا ہے اور آزمایا جاتا ہے۔ بہت بڑے انسانی ہجوم میں مرکز کی حیثیت حاصل کرتا ہے اور گروہ در گروہ لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو آس پاس جمع ہوتے ہیں محروم ہوتے ہیں، بڑی سوچ سے اور معاشرتی رسم و روایات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اوپر سے یہ فطرت انسان کی کہ ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق تبدیلی چاہتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے وقت دیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مرکز ہجوم کو اپنے مطابق ڈال لے، مگر بے پناہ خواہشات کے سامنے بعض دفعہ مرکز بھی اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ مرکز کا ہجوم کے مطابق چلنا اور پھر چلتے ہی چلے جانا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہجوم کی سوچ غالب آ چکی ہوتی ہے اور ہر قدم مرکز کا محض دکھاوے کے لیے ہی آگے کی سمت بڑھتا ہے۔ تین صورتیں ہیں جن میں پہلی صورت دکھاوے کی نیت ہے۔ ابتدا یعنی شروعات دکھاوے کی نیت سے ہے۔ کچھ بھی ہو یا کچھ بھی کر گزرے کوئی ہر کچھ نیتوں سے ہو کر ہی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ نیت کیا کی ہے کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جس نے کی ہے۔ نیت صحیح بھی ہے اور غلط بھی، نتائج صحیح نیت کے بہترین اور غلط کے ہلاک کر دینے والے ہیں۔ جیسے کسی بلند عمارت کی مضبوطی بنیادوں سے ہے، ویسے ہی بلند انسانی درجات کی بنیاد نیت سے ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اپنی نیتوں پر کنٹرول کریں، ایسے خوبصورت الفاظوں سے یہ دیوار تعمیر کریں کہ ایک لفظ بھی کسی کی سماعت میں پڑے تو وہ راحت محسوس کرے۔ اپنے لیے اور پھر دوسروں کے فائدے کے لیے بھی نیت کریں، کیونکہ بغیر نیت کے کوئی کام سر انجام نہیں دیا جاتا۔ دکھاوا نیتوں میں پنپتا ہے اور پھر دوسری صورت اختیار کرتا ہے، جہاں انسان کا علم دکھاوے کی ریتیلی ہواؤں کے زد میں آتا ہے اور وہ خوبصورتی جو منفرد ہوتی ہے مرکز کی حیثیت دلاتی ہے ہجوم میں ریتیلی ہواؤں سے دھندلانے لگتی ہے۔ خطرہ بانپ کر جو چوکنا ہو جاتے ہیں دفاعی آلات کا بہترین استعمال کرتے ہیں، بچ نکلنے میں ایسے حالات سے کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر یہی خطرہ ہے اس میں کہ خطرے کا دکھائی دے جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سمجھ تک نہیں آتا کہ علم دکھاوے کا شکار ہو کر ملاوٹ زدہ ہو چکا ہوتا ہے، اور وقت جو قیمتی ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے گزرتا ہی چلا جاتا ہے۔ بے حد خطرناک ہے علم کا دکھاوے کی صورت اختیار کر جانا۔ سر محفل رسوائیاں ہیں علم کے دکھاوے سے، اور اوپر سے یہ کہ رسوا ہونے والا بے خبر ہے رسوائیوں سے۔ کہتے ہیں کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ خاموش رہا جائے۔ آخری صورت دکھاوے کی ظاہری آنکھوں سے ہے، وہ سب کچھ جو دیکھ سکتی ہیں آنکھیں، یعنی وجود دوسرے کا جو نمود و نمائش کی حالت میں ہے۔ دنیاوی ترقیاں گزرتے ہوئے زمانے، دوسرے کے مقابلے میں تعمیر ہوتی ہوئی بلند و بالا عمارتیں، دکھاوا نیتوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہوئے علم کے دریاؤں میں ملاوٹ زدگی کے بعد ظاہری حالت میں بے پناہ قوت سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ ظاہری دکھاوا یعنی جو دیکھ سکتا ہے انسان اس سے زیادہ محظوظ ہوتا ہے۔
وہ رنگ دوسرے کا جو پسند آئے اس میں ڈلنا شاید اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اپنے آپ میں حقیرانہ پن محسوس کرنا وہ کچھ دیکھ کر جو محض دکھاوا ہے اپنے آپ میں ہی بیوقوفانہ خوبی رکھنے جیسا ہے، اور وہ بیوقوف ہی ہے جو دکھاوا کرتا ہے اور اندرونی طور پر اپنی ذات کے کھوکھلا ہونے سے بھی آگاہ ہے۔ شکریہ۔